السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر کوئی پریشانی ہے اللہ وہ پریشانی دور کر دے۔ اگر آپ قرض دار ہیں تو اللہ آپ کی غیبی مدد عطا فرمائے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں اللہ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ دوستوں، میرا نام ساحل خان ہے، میں پاکستان سے بلونگ کرتا ہوں۔ میں آپ کو سناتا ہوں لوگوں کے ساتھ پیش ہوئی کہانیاں، مطلب ہارر کہانیز وغیرہ۔ اگر آپ بھی انٹرسٹڈ ہیں تو میں اپنی ہر ویڈیو میں اپنا واٹس ایپ نمبر اور ای میل شیئر کرتا ہوں، آپ کائنڈلی مجھ سے رابطہ کر کے مجھے سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج کی کہانی ہمیں ادریس نے دبئی سے بھیجی ہے، تو چلے سنتے ہیں۔ السلام علیکم ساحل بھائی، ادریس بات کر رہا ہوں دبئی سے۔ آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا تھا۔ یہ واقعہ آج سے 3 سال پہلے کا ہے۔ اس وقت میں پاکستان چھٹیوں پر گیا ہوا تھا۔ میں جس محلے میں رہتا تھا اسی محلے میں ایک اور لڑکا بھی رہتا تھا جو کسائی کا کام کرتا تھا۔ اس لڑکے کی شادی بھی 3 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس کی عمر 30 سال تھی۔ باپ کے فوت ہونے کے بعد کسائی والے دکان پر خود بیٹھ گئے۔ جو راستہ اس کی گھر کی طرف جاتا تھا وہاں ایک پارک بھی تھا جس کا نام سٹی پارک ہے۔ یہ راستہ بہت زیادہ ویران اور خوفناک تھا۔ دن میں بھی اس راستے پر کوئی نہیں جاتا تھا، اور رات کو تو بہت زیادہ خوفناک راستہ تھا، اور وہاں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا تھا۔ اتنی زیادہ خاموشی راستے پر ہوتی تھی جیسے کوئی وحشت تپکا رہی ہو۔ وہ راستہ بالکل خوفناک اور حیران بن چکا تھا۔ اس دن بھی معمول کے مطابق وسیم اپنے دکان میں جاتا ہے، لیکن اس دن بہت کم گوشت بکتا ہے اور اس کی اچھی دیہڑی نہیں لگتی۔ وہ گھر کا واحد کفیل ہوتا ہے۔ جب وسیم شام کو دکان بند کرنے لگتا ہے تو گاڑی سے ایک بندہ اترتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے۔ وہ بندہ ارجنٹ ولیمے کے لیے گوشت کے لیے آرڈر کرتا ہے۔ جو آرڈر بڑا ہوتا ہے تو پیسے بھی اچھے مل رہے ہوتے ہیں، اور آج دیہڑی بھی کچھ خاص نہیں ہوتی۔ وسیم اس آرڈر کو ہوٹل میں ڈیلیور کرتا ہے۔ وہ بندہ وسیم کو ہاف پیمنٹ کر کے اور موبائل کا نمبر دے کر ہوٹل کا ایڈریس سمجھا کر چلا جاتا ہے، اور وسیم اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے اور کام زیادہ، وہ گھر کال کر کے بتاتا ہے کہ آج کام تھوڑا زیادہ ہے، مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ اور یہ اپنے ساتھ ایک لڑکے کو بھی کام پر لگا لیتا ہے تاکہ ٹائم پر آرڈر ڈیلیور کر سکے۔ اس کے گھر کے افراد میں ماں اور بیوی بھی ہوتے ہیں۔ وسیم کام کرتے کرتے اس کو بالکل ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور رات کے 12 بج جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو لڑکا کام کر رہا ہوتا ہے، دونوں مل کر سارا گوشت رکشے میں لوڈ کرتے ہیں۔ وسیم اس لڑکے سے کہتا ہے کہ تم گھر جاؤ، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، میں بھی گوشت ہوٹل پہنچا کر وہاں سے چلا جاؤں گا۔ مگر وہ لڑکا کہتا ہے کہ رات کافی ہو گئی ہے، تمہارا اکیلا جانا ٹھیک نہیں ہے، میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ اور پھر یہ دکان بند کر کے ان کے دیے ہوئے ایڈریس کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ 40 منٹ بعد اس ہوٹل میں پہنچتے ہیں، اور وسیم اس بندے کو کال کرتے ہیں کہ میں آپ کے بتائے ہوئے ہوٹل میں کھڑا ہوں۔ تو وہ بندہ تھوڑی دیر بعد آ جاتا ہے۔ تو وہ گوشت لوڈ کرتا ہے رکشے سے، تو اپنے باقی پیسے لے کر گھر کی طرف نکلتے، اور وہ لڑکا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا بتاتا چلوں، گھر کا راستہ بھی اسی پارک سے ہو کے جاتا ہے جو بہت خوفناک اور ویران راستہ ہوتا ہے، اور وہاں ایک چھوٹا قبرستان بھی ہوتا ہے۔ یہ قبرستان بہت پرانا اور پرے اسرار ہوتا ہے۔ جب یہ پارک والے روڈ پر پہنچتے ہیں تو وہ روڈ بالکل خالی اور ویران ہوتا ہے۔ تو روڈ پر کوئی لائٹ بھی نہیں ہوتی۔ اب تقریباً رات کے 2 بجے تھے، اور وہ راستہ اندھیرے میں اتنا ڈوبا ہوا تھا۔ خالی اور ویران روڈ اور خوفناک پارک، اور وہ خاموشی اور پوری اسرار قبرستان کو دیکھ کر وسیم اور اس لڑکے کو خوف آ جاتا ہے، اور ساتھ بیٹھے لڑکے کو کہتا ہے کہ یار ہمیں چل کر دیکھنا چاہیے، رات کے اس ٹائم بلا رو کون رہا ہے؟ مگر وہ لڑکا اسے بالکل منع کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں رہنے دو یار، ہم چلتے ہیں یہاں سے، یہ جگہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن پتہ نہیں وسیم لڑکی کی رونے کی آواز سن کر عجیب سا برتاؤ کر رہا تھا، اور وہاں دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا، جیسے اس آواز نے وسیم پر کوئی جادو کر لیا ہو۔ وسیم اس لڑکے کی بات سن کر اگنور کر کے رکشے سے نیچے ہوتا اور بولتا ہے تو بیٹھ رکشے میں خود جا کے دیکھتا ہوں۔ اور وسیم قبرستان کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہ رونے کی آواز ابھی بھی صاف صاف سنائی دے رہی تھی، اور وہ دوسرے لڑکے کو یہ آواز بہت عجیب سی لگ رہی تھی، مگر وسیم پر پتہ نہیں کیوں اس آواز نے جادو کیا تھا۔ 5 منٹ کے بعد وہ رونے کی آواز بند ہو گئی، اور وسیم کی زور سے چیخنے کی آواز آئی۔ رکشے میں بیٹھا وہ لڑکا اس کی چیخ سن کر
ڈر جاتا ہے اور تیزی سے قبرستان کی طرف بھاگتا ہے۔ اپنے موبائل کا ٹارچ آن کر کے دیکھتا ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وسیم زمین پر الٹا پڑا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ، یہ سب دیکھ کر وہ لڑکا خوفزدہ ہو جاتا ہے اور وہ لڑکا وسیم کو سیدھا کر لیتا ہے اور وسیم کی آنکھیں ابھی فل لال ہو چکی ہوتی ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی تھی جیسے اس نے بہت خوفناک چیز دیکھ لیا۔ تو وہ لڑکا جلدی سے وسیم کو اٹھا کر رکشے میں ڈال کر اس راستے سے جلدی سے نکل جاتا ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ جو آفت ٹوٹنی تھی وہ آفت ابھی ٹوٹ ہی چکی ہے۔ گھر جاتے ہی وسیم کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ لڑکا رکشہ روک رکھتا ہے اور اس کے گھر کا دروازہ نوک کرتا ہے۔ اندر سے اس کی بیوی دروازہ کھولتی ہے اور ان کو کچھ بھی بتائے بغیر جلدی سے وسیم کو اٹھا کر گھر کے اندر لے جاتا ہے۔ وسیم بہت بری طرح الٹیاں کر رہا تھا، اتنے میں وسیم کی والدہ اٹھ جاتی اور وہ دونوں وسیم کی اس حالت کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور اس لڑکے سے پوچھتے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ لڑکا ساری بات بتاتا ہے۔ اس کی ماں پاس والی مسجد کے قاری صاحب کو بلواتی ہے جو آیات وغیرہ پڑھتے ہیں، مگر اس سے تو جیسے فرق ہی نہیں پڑا اور وہ جیسے جیسے آیتیں پڑھ رہے تھے وسیم کی حالت اور بھی خوفناک ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے مل کر وسیم کو ایک چارپائی پر باندھ دیا اور انہوں نے کہا کہ اس پر دم کر کے جا رہا ہوں، صبح کسی عالم کے پاس لے جائیں گے۔ خیر وہ رات بڑی مشکل سے گزری۔ صبح وسیم کی والدہ وسیم کو ایک عالم کے پاس لے کر جاتی ہیں۔ جب عالم وسیم پر آیات وغیرہ پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وسیم پر 2 چڑیل حاوی ہو گئی ہے اور وہ 2 چڑیل بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ خیر عالم اپنی پڑھائی کرتا ہے، وسیم پر دم کرتا ہے، جس کی وجہ سے ایک چڑیل اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، مگر دوسری چڑیل اس کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوتی۔ عالم صاحب نے اگلی جمعرات کو پھر سے بلانے کا بولا اور وسیم کی والدہ وسیم کو گھر لے کر آ جاتی ہے۔ گھر آتے ہی وسیم کی حالت اور بھی خراب ہو جاتی ہے اور وسیم ایک عورت کے بھاری آواز میں بولنے لگا، تم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، میں اس کو جان سے مار دوں گی۔ کبھی وسیم اپنے سر کو بیٹ سے مارنے لگتا ہے اور وہ چڑیل اس کو بہت تکلیف دے رہی ہوتی ہے اور وسیم کی حالت دیکھ کر ترس آنے لگا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب کے سامنے چڑیل نے وسیم کی پوری گردن موڑ دی، جس کی وجہ سے موقع پر ڈیتھ ہو گئی۔ وسیم گھر کا واحد کفیل تھا جو اس آفت کے زد میں آ گیا تھا۔ اللہ اس بھائی کے درجے بلند کر دے اور ماں اور بیوی کو صبر عطا فرمائے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کہانی ہوئی ہے یا کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ میرے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں اپنا ای میل اور واٹس ایپ نمبر چھوڑ جاتا ہوں۔ کائنڈلی اگر آپ کو بھی اپنی کہانی میری زبانی سنوانی ہے تو آپ کائنڈلی مجھے اپنی کہانی سینڈ کر سکتے ہیں، آپ کی زبانی میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، اپنا بہت بہت خیال رکھنا بھائیو۔ تھینک یو فار واچنگ مائی چینل۔